سوال ہم ڈاکٹر سرگانا سے بھی اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ انہوں نے اتنے اچھے موضوع پر یہ تحقیق کی ہے، تو ان کی جو کتاب ہے پنجاب اینڈ دی وار آف دی انڈیپینڈنس 1857 to 1858، یہ جو تحقیق ہے یہ پنجاب پر لکھی جانے والی دوسری کتابوں سے کیسے مختلف ہے اور اس میں کیا نیا پہلو آپ نے اجاگر کیا ہے؟ So it is with great pleasure that I am going to invite the author of the book and my friend, Assistant Professor, Bahauddin Zafar University, Dr. Tarabul Hasan Sargana Sahab. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے. یہ کام کرنے کا خیال میرے دل میں اس لیے آیا کہ جب میں نے سٹارٹ میں جب ہسٹری پڑھنا شروع کی تھی تو ہماری ٹیکسٹ بکس میں simply it was written that Punjab did not take part in the war of independence. یا پھر یوں لکھا ہوتا تھا پنجاب supported the British during the war of independence. تو it arises some questions in my mind کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ ساری کی ساری وطن کی اپنی مٹی سے غداری کر کے غیر ملکی آقاؤں کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. تو اس بات پہ میں نے یہ ریسرچ کرنا شروع کی تھی، اور جب بھی ریسرچ کرنا شروع کی تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی گئیں اور ایک بہت بڑی آبادی نظر آئی جو کہ ریزسٹ کر رہی تھی، جن میں پنجاب کے یہ جو ایک سب سے بڑی موومنٹ تھی وہ گوگیرا. یہ میں اس بات پہ ڈاکٹر دشکا سید صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں اس میں میپس لگانا چاہیے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان پوائنٹس کو دیکھ سکیں کہ یہ جگہ کون سی کہاں پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب ایڈیشن آئے گا تو یہ کمی پوری کر دی جائے گی. تو یہ گوگیرا جو ہے یہ اب ڈسٹرکٹ اوکاڑا کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. 1857 میں یہ پورا ڈسٹرکٹ ہوتا تھا اور ملتان ڈویژن کے 3 اضلاع ہوتے تھے، ملتان، جنگ اور ڈسٹرکٹ گوگیرا، اور اس کی حدیں جو ہیں یہ تقریباً لاہور تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے علاوہ مری میں بہت بڑی آبادی انگریزوں کے خلاف اٹھی، سیالکوٹ میں لوگ اٹھے، پشاور میں اٹھے، لدھیانہ اور ہریانہ میں وہاں پہ لوگ اٹھے. تو مطلب ایک بہت بڑی سویلین پاپولیشن پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے انگریزوں کو ٹف ٹائم دیا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں، کہیں ان کا ہماری ٹیکسٹ بکس میں کوئی ذکر نہیں ملتا، تو لیکن ہمارے فوک لور میں ان کا بہت ذکر ملتا تھا. تو میں ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ صرف میں نے فوک لور یا اورل ہسٹری کو پرائمری سورس کے طور پہ یوز نہیں کیا. وہاں سے میں نے ہسٹری لی، لیکن میں نے اس کو ڈھونڈا برٹش کے آفیشیل ڈاکومنٹس میں. تو یہ جو نام ہمیں فوک لور میں ملتے تھے وہ نام پھر انگریزوں کی کورسپونڈنس میں ملے، برٹش ریکارڈز میں ملے، برٹش میوٹنی رپورٹس میں ملے، جو ان کے آفیسرز نے، فریڈرک کوپر نے، کیو براؤن نے، جو یہاں کے اس وار کا حصہ تھے، جو انہوں نے بکس لکھی تو انہوں نے بھی ان کا ذکر ضرور کیا، اگرچہ انہوں نے ان کے لیے چور، ڈاکو اور کیٹل لفٹرز اینڈ تھیوز اینڈ ڈکیٹس کے ورڈز یوز کیے. تو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو اس وقت کی جو بھی امپیریل پاور کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی ظاہر ہے سرکاری جو ہسٹورینز ہوتے ہیں وہ یہ سلوک کرتے آئے. سیکنڈلی ڈاکٹر محبوب صاحب نے پوچھا کہ یہ امپریشن کیوں بنا ہے. ایکچولی وار آف انڈیپینڈنس میں جو لوگ لڑ رہے تھے برٹش کی طرف سے، ان کا اپنا تو برٹش سپاہی بڑی کم تعداد میں تھے،
उनके लश्कर में कौन था? ज्यादातर वही लोग थे यहीं के, इधर उधर के। लेकिन अच्छा, ये लोग 49 में उनके साथ आए थे यहाँ पर पंजाब फतह करने के लिए। 1845 to 49, these Purbiya Sipahis were the major part of the British army, and they helped the British to conquer Punjab. 1845 से लेके 1849 तक जो जंग लड़ी थी पंजाबियों ने लड़ी। अब इसको आप देखें, यहाँ पे भी लोगों ने बड़ी कारीगरी दिखाई है, इसको एंग्लो सिख वॉर्स कहा है, यानी पंजाबियों को क्रेडिट नहीं दिया, फिर भी उसमें एक उन्होंने उसको लिमिटेड कर दिया। हालांकि इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो बनती है एंग्लो पंजाब वॉर्स, और यहाँ से पंजाबी खड़े हुए। जाहिर है सिख भी तो यहीं के थे ना, राजा रंजीत सिंह या उसकी औलाद गुजरांवाला के पैदावार हैं, सारे यहीं पैदा हुए। तो एंग्लो, अगर इस वक्त जैसे कि डॉक्टर चावला ने कहा, पंजाब तो इस दिल्ली की रियासत का उस वक्त पार्ट ही नहीं था। और ये बड़ी मजे की बात है कि आफ्टर 1752 पंजाब हैड बिकम probably a semi-independent state, and in 1799, after 1799, Punjab had become an independent state. And ये बात देखिए कि राजा रंजीत सिंह या महाराजा रंजीत सिंह को जो यहाँ पे अपॉइंट किया है, वो दिल्ली के रूलर ने नहीं किया, वो शाह जमान ने किया है जो काबुल में बैठा हुआ था। तो पंजाब का दिल्ली की रियासत के साथ उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पंजाब को ये जो गालियां दी जाती हैं ना, ये सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि पंजाब ने जी 1857 की वॉर में इन पूर्बिया सिपाहीज का साथ नहीं दिया, जो 7-8 साल पहले उन्हीं को फतह करने आए थे। तो पंजाब अगर हिस्सा ना भी लेता तो मॉरली वो कोई बाउंड नहीं था, पॉलिटिकली बाउंड नहीं था कि वो इस जंग में उनकी सपोर्ट में जाता। जब 4 साल वो लड़ते रहे थे, पंजाबी लड़ते रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस वक्त दिल्ली से कौन सी उन्हें सपोर्ट आई थी? हैदराबाद, दक्कन से उन्हें कौन सी सपोर्ट आई थी? भोपाल से उन्हें कौन सी सपोर्ट आई? कहां से? उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ पंजाबी लड़ते रहे। अगर उस वक्त ये लोग पंजाबियों की सपोर्ट कर देते तो शायद 1857 की वार का मौका ही ना आता। उसी वक्त पंजाबी जिन्होंने 90 ईयर्स रेजिस्ट किया है, 1757 में बंगाल फतह हो रहा है, जंगे प्लासी हो रही है, और 90 साल तक पंजाबियों ने अंग्रेजों को अपने पंजाब में एंटर नहीं होने दिया है। तो फिर भी अभी कहते हैं कि जी पंजाबियों ने हर आने वाले हुक्मरान को सलाम किया है। इस बात की समझ नहीं आती। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि परसेप्शन कैसे बनी, 4-5 किताबें तारीख पंजाब पर लिखी गई हैं। सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने लिखी, इकराम अली मलक साहब ने लिखी, कन्हैया लाल ने लिखी, और इकबाल सलाहुद्दीन ने लिखी। तो ये 4-5 किताबें आई हैं तारीख पंजाब पर। तो उनमें आप देखें कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को उन्होंने डिस्कस कितना किया है। वो तो शुरू करते हैं, जाहिर है मतलब उनका टॉपिक जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब से वो स्टार्ट करते हैं, और वो जनाब उसको कोई 1857 तक और कोई 1947 तक ले आता है। तो उनके लिए ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक छोटा सा पंजाब के लिए कोई उसमें नहीं था। तो इसलिए मैंने इस एक इवेंट को लिया कि इसमें एक्चुअली, क्योंकि हमारी बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो आप इससे एग्री करें या ना करें, तो वो बहुत सारी हिस्ट्री वहीं से यूपी-सीपी से आने वाले लोगों ने, हमारे हिस्टोरियंस वही थे, उन्होंने लिखी, और उर्दू स्पीकिंग लोगों ने लिखी, जिनको उस वक्त वहाँ पे पूर्बिया कहा जाता था। खालिस पंजाबी किसी बंदे ने पंजाब की तारीख ना लिखी। तो उन्होंने, चूंकि वो एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, दिल्ली में एक हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक जो प्रेजेंटर थे, रिसर्च पेपर पेश करने वाले,
تو وہ کہہ رہے تھے بڑے جوش و خروش سے کہ جی پنجاب, جیسے میں کہتا ہوں, جیسے ابھی ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب فرما رہے تھے, میڈم فرما رہی تھی, تو وہ کہنے لگ گئے کہ جی پنجاب نے ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے, سکندر اعظم جب آیا تو اس کو بھی ہم نے ریزسٹ کیا, تو پورس یہ تھا فلاں تھا. تو اب ایک اردو سپیکنگ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس سے ضبط نہ ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا. تو اس نے کھڑے ہو کے کہا بھائی آپ 1857 میں کدھر تھے؟ تو جو صاحب پیپر پڑھ رہے تھے انہوں نے بڑے پیار سے انہیں کہا ہم 1857 میں وہاں تھے جہاں آپ 1849 میں تھے. تو 1849 میں کیونکہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو انگریزوں سے زیادہ ان پوربیاز سے شکایتیں تھیں, کیونکہ انگریز تو بڑے افسر تھے, پولیس کے ایس ایچ اوز اور پٹواری اور نائب تحصیلدار اور قانون گو, یہ سارے یہی پوربیا لوگ تھے جو وہاں سے آئے تھے. تو ان کو پنجابیوں کو ان سے شکایات زیادہ تھیں بجائے انگریزوں کے. تو اس لیے ریزسٹنس یہاں پہ ہوئی, اور پھر یہ جو وار ہے یہ وہاں کا دہلی اور اس کے سراؤنڈنگز میں ہو رہی تھی. باقی بہت سارے دیگر علاقے بھی, جیسے چاولہ صاحب نے کہا, سندھ کدھر تھا, بلوچستان کدھر تھا, حیدرآباد کدھر تھا, یہ باقی جو ہیں بھوپال کدھر تھا, سارے کوئی بھی حصہ نہیں لے رہا تھا. لیکن گالی صرف پنجاب کو پڑتی ہے کہ جی پنجاب جو ہے اس نے ہر آنے والے کو سلام کیا ہے. بھئی پنجاب نے ہر آنے والے کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور وار آف انڈیپینڈنس میں بھی پنجاب نے سب سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں. وہ وار جو وہاں پر تقریباً 20 ستمبر 1857 کو شروع ہو گئی تھی, یہاں پر جب جائے احمد خان کھرل شہید ہوئے یہاں پر, یا مری میں یا پشاور یا سیالکوٹ, تو یہ ہمارے لوگ تو جنوری فروری 1858 تک لڑتے رہے, اور آخری بندہ جس نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے ہیں محمد کاٹھیا اور بہاول فتیانہ, تو انہوں نے فروری 1858 میں ڈالے ہیں. تو میں سب کا بے حد شکر گزار ہوں. ان میرے اساتذہ یہاں پہ بیٹھے تھے, ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ, جناب ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب, ڈاکٹر محبوب صاحب, اور گرداس ددوال صاحب, اور سب سے بڑھ کے جناب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ایم ڈی جناب ارشد سعید صاحب, کہ انہوں نے یہ جناب بک میری پبلش کی اور آج یہ موقع مجھے دیا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سرگانا صاحب. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اچھی تحقیق ہوتی ہے, اچھی تحریر ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ایک نئی تحقیق کو جنم دیتی ہے, ایک نئی انٹرپریٹیشن کو جنم دیتی ہے. تو آپ نے اس کتاب میں جو سوالات اٹھائے ہیں, یقیناً اس سے ایک نیا ایونیو جنریٹ ہوا ہے فیوچر ریسرچرز کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب میں جہاں پر پنجاب کی ریزسٹنس کا اور کولیبریشن کا ذکر کیا ہے, تو وہیں پر آپ نے جو اس جنگ میں ناکامی کے اسباب ہیں, کازز آف دی فیلئر ہیں, وہ بھی ایکسپلور کیے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھے ہسٹورین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیلئر کو, اپنی ناکامیوں کو بھی ایکسپلور کرتا ہے تاکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ دہرائی جا سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گا, اور اگر ارشد سعید صاحب چاہیں تو وہ بھی آخر میں مطلب پھر پینلسٹ کو کہہ سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر دشکا حسین سید صاحبہ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس اہم کتاب کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب کا, آپ نے بڑے اچھے انداز سے بک کو ڈسکرائب کیا. اور اسی طرح ہمارے جو برمنگم سے اسکالر ہیں گرداس ددیوال صاحب, آپ نے بھی بڑے اچھے انداز سے کتاب کو متعارف کروایا. اور میں ریکویسٹ کروں گا ارشد سعید صاحب سے کہ وہ بھی ہمارے پینلسٹ کا شکریہ ادا کریں تاکہ ہم فارملی اس کو آج کی ڈسکشن کو کلوز کر سکیں. آپ کا میرا خیال مائک چیک کیجیے گا صاحب. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر محبوب حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ فار ماڈریٹنگ دس ایکسٹریملی انسائٹفل اینڈ انٹرسٹنگ ڈسکشن. آپ سب نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ٹو دا ٹاپک ٹوڈے, اینڈ آئی تھنک کہ جو کامنٹس بھی
हमें मिले हैं. There has been a lot of interest generated in the debate today. So a very big thank you to all the panelists for sharing their views. To Dr. Turabul Hasan Sargana, आपने बहुत ही अच्छी रिसर्च बेस्ड किताब add की है to the literary corpus, particularly around the subject of Punjab and the War of Independence. I think इस तरह का काम पहली दफा आया है और हमें और भी इस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए. तो thank you all very much for a very interesting session. बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. Thank you. थैंक यू. Thank you, everyone. Thank you.